آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. طلاب عزیز، ہم نے کل سے ایک نئے انداز میں بحث چھیڑی ہے وجود الہی کے بارے میں، اور وہ ہے فلسفی اور عقلائی نقطہ نظر سے. ہم نے کل کہا تھا کہ تمام انسانوں میں بحثیت ایٹرنل ویلیوز کے دائمی اقدار کے طور پر، آفاقی اقدار کے طور پر کچھ قدریں پائی جاتی ہیں جو مشترک ہیں اور مستقل ہیں، اور ان میں ایک ہے حس صداقت اور دوسری ہے حس زیبائی اور تیسری ہے حس نیکی. یہ تین ایگریڈ اپون، ان میں کوئی اختلاف نہیں، چاہے مادہ پرست ہوں چاہے دین پرست ہوں، سب کے سب ایگری کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں یہ تین قسم کے حس پائے جاتے ہیں. پھر چوتھی حس ہے جس کے بارے میں مادہ پرستوں کو انکار ہے، ان کا آراز ہے، وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں، نہیں مانتے، اور وہ چوتھی حس ہے حس مذہبی. حس مذہبی، یہ چار حس ہیں، یہ چار ویلیوز ہیں، یہ چار رجحانات ہیں جو کہ انسانوں کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر ہمیشہ سے رہے ہیں، آج بھی ہیں، ہمیشہ رہیں گے. انسان کی فطرت میں، انسان کی طبیعت میں، انسان کی اصل میں موجود ہیں، تو ان سے مفر نہیں، یعنی ان سے کوئی ایک بھی فرار نہیں کر سکتا، بھاگ نہیں سکتا، یہ موجود ہے اور یہ کام کرتے ہیں. اور انہی کی بنا پر حس صداقت میں انسان علم و دانش کی طرف مائل ہوتا ہے، حس زیبائی کے اندر خوبصورتی، جمال، ہنر، ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور حس نیکی کے اندر بدی سے گریز کر کے، بدی سے پرہیز کر کے نیک کاموں کی طرف، نیک برتاؤ کی طرف انسان مائل رہ جاتا ہے. اور آخر پر ایک حس مذہبی ہے، اور وہ حس مذہبی دین پرست لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ بھی ان باقی تین رجحانات کی طرف موجود ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہے کہ انسان کے اندر ہمیشہ ایٹرنل ویلیوز ہے نا، ایٹرنل ویلیوز، یونیورسل ویلیوز، ہمیشہ ہر کسی میں، ہر مقام پر، زمان کے لحاظ سے بھی اور مکان کے لحاظ سے بھی یہ موجود ہے. اور انسان کی فطرت کے اندر ایک آواز اوپر دی ہے، اور وہ آواز کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایک ما فوق الفطرت، ایک ما فوق المادہ، دو چیزیں.
ما فوق الفطرت سپر نیچرل، ما فوق المادہ ما بعد مادہ میٹافزیکل اینڈ سپر نیچرل. ایک آواز انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی رہتی ہے، اپنی طرف بلاتی رہتی ہے. اور وہ آواز کس چیز کی ہے؟ یا ہم نے کہا صداقت اور حق یہ بھی ہے، لیکن اس کا جو اصل ہے وہ ہے مادی دنیاوی. یہاں والا جو ہے وہ ہے حقیقت والا مادہ، اور وہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حقیقت کبریٰ. بڑی ہے the great reality invites people towards itself. کیونکہ وہ اسی کے ہاتھوں سے نکلے ہیں، سبھی انسان اسی کے ہاتھوں سے نکلے، تمام کائنات اسی کے ہاتھوں سے نکلی ہے، لیکن خاص معاہدہ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں جتنا معاہدہ ہے انسان کے ساتھ. علم اعہد الیکم، کیا میں نے آپ سے معاہدہ نہیں لیا تھا؟ انسان سے خطاب ہے، تو گویا معاہدہ لیا گیا تھا یوم الست کو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہذا وہ حقیقت کبریٰ اپنی طرف بلاتی رہتی ہے، چاہے منکر ہو بلائے گی، چاہے دین پرست ہو تب بھی بلائے گی. تو عام طور پر یا تو یہ آواز نحیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، انسان سنتا نہیں ہے، کمزور آواز ہوتی ہے، آپ میں شعور نہیں کہ آپ سنیں. آپ سمجھنا کمزور آواز ہے. کیوں کمزور آواز ہے؟ آواز خود کمزور نہیں، لیکن ہم لگے رہتے ہیں مادہ اور دنیا میں، اور وہ چیزیں ہمیں آپ طرف کھینچتی ہے، اور یہ والی آواز ہم سن نہیں پا رہے. جتنا آپ کسی آواز سے دور ہوں گے اتنی وہ آواز کمزور دکھے گی، کمزور معلوم ہوگی. جتنا آپ کسی آواز سے آواز نکل رہی ہے، کہیں کوئی تبلیغ کر رہا ہے، تو جو آپ اس جگہ سے، اس پلپٹ سے، اس ممبر سے جہاں سے آواز اٹھ رہی ہے تبلیغ کی، آپ دور چلے جاتے ہیں، کئی دیر تک آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے کمزور پڑتے. ایک ایسا مقامات ہے جب آپ سنتے ہی نہیں. یہی مثال ہے کہ حقیقت کبریٰ ہمیں پکارتی رہتی ہے، لیکن ہم اس سے بہت دور چلے گئے ہیں. کہاں دور چلے گئے ہیں؟ مادہ اور دنیا کے بکھیڑوں میں الجھ گئے ہیں، اور اس الجھنے کی وجہ سے ہم اس طرف متوجہ ٹورڈس اٹ. کیوں اٹینٹو نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا ذہن، ہماری توجہ اس طرف ہے ہی نہیں. ہماری توجہ اکثر و بیشتر زندگی کا خاصہ ہے کہ جس ماحول میں آپ زندگی گزار رہے ہوں اس ماحول میں الجھے ہوئے رہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ آواز ایک دم سے آپ کو لگے گی، بڑی اچھی طرح سنائی دیتے ہیں. وہ کون سی مواقع ہیں؟ وہ مواقع ہیں مشکلوں کے مواقع. مشکلیں آپ کو گھیر لیں گی، آپ کو مشکلیں گھیر لیں گی. کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی ایسی بات پیش آتی ہے کہ آپ مایوس ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں. ایسے حالات میں گھر جاتے ہیں، زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور اب کہتے ہیں اب میرے بچنے کی امید نہیں ہے. کوئی ایک مشکل پیش آتی ہے، ایک ایسی مشکل پیش آتی ہے جو آپ کو جھنجھوڑتی ہے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ آپ کسی میں لگے ہیں، یہاں کی بات سنتے نہیں، تو وہ آدمی آ جاتا ہے اور آپ کو جھنجھوڑتا ہے، اور جو ہی وہ جھنجھوڑتا ہے تو آپ ایک دم سے متوجہ ہوتے ہیں، یہ کون مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اسی طرح یہ حقیقت جو ہے یہ ہمیں جھنجھوڑتی ہے. کیسے مواقع پہ؟ جب ہم مشکلوں میں گھرے ہوئے ہوں، جب اب زندگی کی تلخ صعوبتوں میں پھنس جائے، جب ہمیں کوئی مشکل وقت آن پہنچے اور ہمارے لیے کوئی راستہ باہر نکلنے کا نہ ہو. یہ عام طور پر ایسے موقعوں پر ہوتی ہے جیسے کوئی حادثہ پیش آئے اور حادثے میں آدمی گھر جائے. حادثے ہوتے رہتے ہیں. جب کسی کو حادثہ پیش آتا ہے تو وہ اس وقت سنبھلتا ہے. سنبھلتا مطلب کیا ہے؟ سنبھلتا مطلب ہے اسے کوئی چیز، کوئی شے، کوئی بات جھنجھوڑتی ہے، اور وہ روزمرہ کی جو رٹ ہے، مونوٹنس ڈیلی روٹین جو ہے، اس سے وہ کٹ جاتا ہے، اور پھر اس وقت
یہ آواز اس کو صاف دکھتی ہے. اور ایسے موقعوں پر اگرچہ وہ نا امید ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے بچنے کی امید نہیں رہتی ہے، لیکن پھر ایسے ہی موقعوں پر اندر سے اس کو لگتا ہے نہیں، ایک طاقت ہے جو مجھے بچا لے گی، اور وہی ایک طاقت بچا سکتی ہے اور کوئی چیز اب مجھے نہیں بچا سکتی ہے. یہ مشکلوں کے وقت، صعوبتوں کے وقت جو آدمی گر جائے ایسے حالات کے اندر، اس وقت یہ آواز اٹھتی ہے، اور یہ آواز اندر کی آواز ہوتی ہے، باہر کی آواز نہیں ہوتی، اندر کی آواز ہوتی ہے. یعنی انسانوں کے اندر یہ آواز اٹھتی ہے، باہر سے نہیں آتی، اندر سے. یعنی انسان کے وجود کے اندر ہوتی ہے یہ حقیقت کبریٰ کی آوازیں، لیکن ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. تو اس بات کے اوپر دو طرح کے نقطۂ نظر پیدا ہو گئے ہیں. اس میں ایک طرف بہت سارے مفکرین ہیں، بہت سارے دانشور ہیں، اور دوسری طرف بھی بہت سارے مفکرین، علماء اور دانشور ہیں. دونوں طرف کے لوگ ہیں جو اپنی اپنی بات کہہ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے یہ حقیقت کبریٰ اور حس مذہبی ہے جو اس انسان کو اپنی طرف بلاتی ہے. دوسرا کہتے ہیں نہیں، آپ کا وہم گمان ہے، آپ کو وہم ہو گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ یوں ہی سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں سمجھ رہے ہیں. بچپنے میں ایسی باتیں سنی ہے ماں سے، باپ سے، دادا سے، دادی سے، نانا سے، نانی سے، کہ کوئی طاقت ہے وہ ہمیں کنٹرول کرتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ وہم و خیال ہے، اس کے علاوہ حقیقت کوئی نہیں ہے. ان کو مادہ پرست یا منکرین کہیں گے، اور ان کو ہم دین پرست اور خدا طلب کہیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ان دونوں جو یہ ہیں علماء، مفکرین، دانشور، ان کے ہم لیں گے ریپریزنٹیٹیو. دو میں نے دو ریپریزنٹیٹیوز کو سلیکٹ کیا ہے تاکہ ہم اچھی طرح یہ دو نقطۂ نظر سمجھ لیں. ایک ریپریزنٹیٹیو ہے مادہ پرستوں کا، اور اس کا نام ہے برٹرینڈ رسل، ایک بہت بڑا فلاسفر. برٹرینڈ رسل، برطانوی ایک مفکر، دانشور، بہت اونچے پائے کا دانشور، بہت اونچے پائے کا دانشور، بہت اونچے پائے کا دانشور ہے. یہ مانتا ہے کہ ہاں یہ مواقع آتے ہیں، جو ہم نے کہا نا ابھی، مواقع آتے ہیں اور انسان جھنجھوڑا جاتا ہے اور وہ بلایا جاتا ہے. یہ کہتا ہے ایسا ہوتا ہے، اور یہ ایک مذہبی ایک انسان کے اندر حص ہے، لیکن یہ نیچرل نہیں ہے، یہ نیچرل نہیں ہے. تو پھر کیا ہے جی؟ تو یہ اس کا کہنا ہے کہ یہ ہے یعنی ریلیجن، اور ریلیجن یا ریلیجس ارج جو ہے، مذہبی جو رجحان ہے، تو یہ مذہبی رجحان جو ہے، یہ مذہبی رجحان جو ہے نتیجہ کن کا؟ خوف کا نتیجہ ہے، خوف کا نتیجہ، اس کے بغیر کچھ نہیں. یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ خوف کا نتیجہ ہے. مذہبیات، الہیات، دینیات، حقیقت کبریٰ، مشکلوں کے وقت یہ نا امیدی پیدا ہونا، اور پھر نا امیدی کے جو بھنور ہے، اس بھنور کے اندر ایک امید سی پیدا ہونا، جاگ جانا، یہ سب ایک خوف کا نتیجہ ہے جو انسانوں نے اپنے اندر اس کو پرورش دے دی ہے. یعنی انسان تاریخ کے اندر، اچھی طرح سمجھ لیں، انسان تاریخ کے اندر ایسے ادوار سے گزرا ہے. پہلے تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، علم نہیں تھی، آگ ہی نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، جبکہ وہ زندگی گزارتا تھا ایسے ننگا منگا غاروں کے اندر، جنگلوں کے اندر، شکار کرتے کرتے، جو کچھ ملے کھانے کو وہ جمع کرتے کرتے ایسے زندگی گزارتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے نیچر کے اندر کیا ہوتی ہے؟ لائٹننگ ہوتی ہے، کڑاکے کی لائٹننگ ہوتی ہے، زبردست سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. آفات سماوی جن کو کہتے ہیں، آفات سماوی آتے ہیں، اور ایسے میں درندے بھی آتے ہیں،
اور وہ بھی کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں انسان کو. تو ہر طرح سے انسان گرا رہتا ہے. کن حالات میں؟ ایسے حالات میں جن میں خوف کا پیدا ہونا اور ذہن کے اندر جاگزین ہونا لازمی نتیجہ ہے، فطری بات ہے، یہ بالکل نیچرل بات ہے، طبیعی بات ہے کہ جب ایسے حالات ہو ایسے حالات میں آدمی خوف محسوس کرے گا، اور خوف کے حالات میں یہ سمجھے گا اب مجھے کون سی چیز بچا سکتی ہے، کیا مجھے کوئی بچا بھی سکتا ہے. ہر طرف سے ایک موت اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ایک بدامنی ہے، ایک چھینا جھپٹی ہے. تو اس چھینا جھپٹی کے اندر، اس بدامنی کے اندر، خطرات کی زندگی کے اندر اس میں خوف سمایا ہوا ہے، اور اس خوف جو سمایا ہوا ہے اس میں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک خیالی مبہم سا ایک خیالی تصور پالتا ہے اپنے ذہن کے اندر، اور وہ تصور ہے کہ ایک خدا ہے جو بچا سکتا ہے. پہلے تو ایک خدا نہیں تھا، پہلے بہت سارے خدا تھے. بارش کا دیوتا تھا، روزی کا بھگوان تھا، ہر چیز کے بارے میں الگ الگ بھگوان تھے، بہت سارے خدا تھے. اس لیے بہت سارے بت بھی اس نے ایجاد کر لیے، اور بہت زمانہ گیا جب کہ ایک خدا کی پرستش ہونے لگی، باقی بت دھیرے دھیرے انہوں نے چھوڑ دیے. تو لیکن کبھی کسی دیوتا کو دیکھا نہیں، کبھی کسی خدا کو دیکھا نہیں، کبھی کوئی خدا اور کوئی دیوتا اور کوئی بھگوان اس کو بچانے نہیں آیا. لیکن اپنے دل کو خوش کرنے کو، غالب یہ خیال اچھا ہے، اپنے آپ کو دلاسا دینے کے لیے انہوں نے خیال پال رکھا، اور یہی بنیاد بن گئی مذہب جو ہے، مذہب کے ایوالو ہونے کی، مذہب کے ارتقاء میں آ جانے کی بنیاد یہی خوف بن گئی. تو خوف کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ. یہ ہے ایک ایکسٹریم، مادہ پرستوں کا ایکسٹریم، جس کا نمائندہ ہے برٹرینڈ رسل. اب دوسری طرف ہم لیتے ہیں، اور وہ بھی ہم کسی مرجع کو نہیں لیں گے، کسی پیغمبر کو نہیں لیں گے، کسی امام کو نہیں لیں گے، بلکہ انہی دانشوروں میں سے ایک آدمی کو لیں گے. یہ جو دانشور ہیں، فلاسفر جو ہیں، انہی میں سے ایک فلاسفر کو لیں گے، اور وہ بھی بڑے پائے کا فلاسفر ہے. فلاسفر ہی وہ نہیں ہے بلکہ ہسٹورین بھی ہے. ہسٹورین اور فلاسفر ہی نہیں بلکہ ایک رائٹر ہے، بہت بلند پایہ کا رائٹر، بہت بلند پایہ کا رائٹر. اسٹوری آف سویلائزیشن اس کی کئی جلدوں میں، ایسی تاریخ کہ اس تاریخ کو مذہبی جو اسکالرس ہیں انہوں نے بھی اس کے حوالے دیے. آیت اللہ مطہری نے حوالے دیے ہیں، شہید باقر صدر نے حوالے دیے اپنی تحریرات کے اندر اس شخص کے، اور اس کا نام تھا ویل ڈیورانٹ. یہ دوسرا ہے. یہ ایک طرف یہ، اور دوسری طرف اب یہ ایک دوسرے کے بالکل الٹ، یہ اس طرف اور یہ اس طرف. ویل ڈیوران، اس میں ٹی بھی ہے، ٹی سائلنٹ ہے، ٹی پڑھا نہیں جاتا. ویل ڈیوران. اور یہ برٹرینڈ رسل برٹش تھا برٹرینڈ رسل، اور ویل ڈیوران جو ہے یہ امریکن ہے. یہ امریکی ہے، اور اس نے برٹرینڈ رسل کے اپوزٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور انہوں نے کیا کہا، میں چاہوں گا کہ آپ یہ لکھیں، نوٹ کریں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے. کیونکہ یہ کیا نام ہے کہ ہم نے کسی مذہب کے پیغمبر کا کہنا، کسی امام کا کہنا، کسی مرجع کا کہنا، کسی فقیہ کا کہنا، کسی محدث کا، کسی مفسر کا ہم نے نہیں لے لیا. ہم نے انہی میں سے ایک کو چنا ہے اور اس کو لے لیا ہے، اور یہ آپ لکھیں تو بہتر ہے. ترجمہ ہے، اور کتاب کا نام ہے پلیجرز آف فلاسفی. یہ ملتی ہے، اگر آپ کو ملے تو بہت اچھی کتاب ہے. پلیجرز آف فلاسفی. پلیجرز آف فلاسفی میں، اس کتاب میں اس نے انگریزی میں لکھی ہے. دو کتابیں اس نے لکھی، اسٹوری آف فلاسفی اور پلیجرز آف فلاسفی. اسٹوری آف سویلائزیشن، بہت ساری کتابیں ہیں.
اور غضب کی کتاب ہے. بہرحال اس کتاب میں اس نے لکھا ہے اور اس کا ترجمہ میں لکھ رہا ہوں. ایمان یعنی بلیف. ایمان بلیف. ایمان فطری چیز ہے. ایمان فطری چیز ہے. لکھیں لکھیں لکھیں, یہ حوالہ آپ کے بہت کام آئے گا. ایمان فطری چیز ہے. بلیف از نیچرل. یہ یعنی ایمان, یہ ڈائریکٹ احساسات, ڈائریکٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں, آپ بلا واسطہ بھی لکھ سکتے ہیں. بلا واسطہ احساسات, ڈائریکٹ احساسات. و طبعی طبعی احتیاج کا مرہون ہے. طبعی احتیاج کا مرہون ہے. اور حفظ نفس, حفظ نفس گرسنگی یعنی بھوک. گرسنگی, بھوکے کو کھلانا. گرسنگی. امان یعنی سیکورٹی, امان. اطاعت یعنی سرنڈر. اطاعت. اور انقیاد, الف نون قاف یا الف دال. انقیاد سے زیادہ قوی ہے. انقیاد سے زیادہ قوی ہے. اپنی زبان میں کہا ہے, نیچرلسٹ زبان میں, تو اس کو سمجھ لیجیے ایک ایک کر کے. یعنی جو ایمان ہے, ایمان یعنی ریلیجن پر بھروسہ, حقیقت کبریٰ پر بھروسہ. حقیقت کبریٰ کو ماننا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, مان لینا, قبول کرنا, ایمان لانا. بلیو وداؤٹ پری کنڈیشنز, بغیر کسی شرط و شروط کے. اور بالغیب, غیب میں دیکھا نہیں ہے, دیکھے بنا قبول کرنا, مان لینا. ایمان فطری چیز ہے, یہ ایک نیچرل بات ہے, ایک فطری بات ہے. یہ یعنی ایمان. ڈائریکٹ احساسات, انسان کو احساسات ہیں اس کے اندر, وہ ڈائریکٹ ہیں. کہاں سے؟ حقیقت کبریٰ سے اس کو ملے ہیں احساسات. طبعی احتیاج, طبعی یعنی بدنی. احتیاج حاجت مند ہے. صرف ایک ہے جو حاجت مند نہیں ہے, اور وہ ہوئی ہے حقیقت کبریٰ. اللہ الصمد, وہ صمد ہے, لیکن باقی سب لوگ محتاج ہیں. احتیاج یعنی محتاج ہونا. ان چیزوں کا مرہون ہے, یعنی انہی چیزوں کی وجہ سے ایمان ہے. اگر انسان احساس نہ کرے ان چیزوں کا, تو وہ ایمان بھی نہیں ہوگا اس کے اندر. چونکہ ہے, اس لیے وہ اس کو احساس کرنا ہوگا, اور جب احساس کرے گا تو ایمان پیدا ہو جائے گا. اور اب یہ جو ایمان ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ حفظ نفس کے طور پر, یعنی ہر کوئی اپنا نفس بچانا چاہتا ہے, حفاظت کرنا اپنے نفس کی. خطرات ہیں, تو مجھے اگر کوئی بچا سکتا ہے وہ یہی حقیقت کبریٰ ہے. گرسنگی, بھوک پیاس آتی رہتی ہے زندگی میں. اب اسے کون بچائے گا؟ اگر نہ ملے تو روزہ رکھا, ورنہ ملنے والا ہے کیونکہ وہ رازق ہے. امان, کوئی امان نہیں, کوئی سیکورٹی نہیں بغیر اس چیز کے. یہ ایمان جو ہے اسے قبول کیے. اطاعت, چونکہ حقیقت کبریٰ ہے اس لیے اس کے سامنے سیر تسلیم خم کر لینا, متی رہنا, احکام بجا لانا. جو حقیقت کبریٰ ہے اس کے احکام بجا لانا. و انقیاد, اب انقیاد کیا ہوتا ہے؟ انقیاد ہوتا ہے
اسے حقیقت کبریٰ کو سپریم مان لینا، ساورین مان لینا، یہ مان لینا کہ سب سے اکبر اللہ اکبر، یہی انقیاد ہوتا ہے، انقیاد اللہ اکبر، اس کی سپرمیسی قبول کرنا۔ تو اس کی سپرمیسی جو ہے اس سے بھی زیادہ قوی کون سی چیز ہے؟ یہ حقیقت کبریٰ پر ایمان ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ کس نے کہا ہے؟ ویل ڈوران نے، اور یہ بھی مغربی ایک فلاسفر ہے، ہمارے مشرقی تہذیب کا کوئی نہیں ہے۔ تو گویا خود ان کے اندر ہی دو طرح کے پائے جاتے ہیں، اور ایک اس کو مومن کہا جا سکتا ہے کس وجہ سے؟ خیالات کی وجہ سے۔ ہمارے پیمانے پر مومن ہونا کچھ اور ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ ایمان لا چکا ہے اس حقیقت کبریٰ پر، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو ہے اس کو ہم کیا مانیں گے؟ اس کو ہم مشرک مانیں گے، قبول نہیں کرتا، مادہ پرست ہے، کہتا ہے کچھ نہیں ہے، یہ صرف خوف کا نتیجہ جو یہ دین اور دینیات ہے، خوف کا نتیجہ۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے دو نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں، اور یہ دو نقطۂ نظر ایک دوسرے کے متضاد ہیں، آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ ہے جناب عالی ہماری بحث۔ اب یہ فطری رجحانات جو ہیں، اب یہ کیسے ہم کہیں گے کہ یہ ایٹرنل ہے، یہ ہمیشہ ہے، یعنی یہ وقتی نہیں ہے، خوف کا نتیجہ نہیں، وقتی نہیں، ہمیشہ سے ہیں، ایٹرنل ہیں، آفاقی ہیں، تمام زمانوں میں اور تمام مکانوں میں پائے جاتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ انسانوں کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر زمانے میں یکساں ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک شفقت مادری، ماں اور بچے کے درمیان جو رشتہ ہے، چاہے ماں دین پرست ہو، چاہے ماں وہی ہو مادہ پرست اور منکر خدا، لیکن یہ بچے کے لیے تڑپتی رہتی ہر زمانے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یا شفقت پدری، باپ کو جو ہوتی ہے بچے کے ساتھ ایک شفقت، وہ شفقت اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، پائی جاتی ہے، ہر جگہ پائی جاتی ہے، ہر زمانے میں پائی جاتی ہے۔ افقی طور پر آپ تلاش کیجئے تب بھی آپ کو ملے گی، عمودی طور پر تلاش کیجئے وہاں بھی آپ کو ملے گی۔ تو یہ چیزیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یہ چیزیں اس بات پہ دال ہیں، یعنی دلالت کرتی ہیں کہ کچھ باتیں ہیں جو ہمیشہ رہتی ہیں، اور انہی ہمیشہ رہنے والی چیزوں میں سے ایک حص ہے، اور وہ ہے حص مذہبی، اور وہ حص مذہبی آپ نے سمجھ لیا ہوگا کیا ہے۔ انشاءاللہ اپنی بحث جو ہے آگے لے جائیں گے، اس وقت اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔